بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دریائے نیل کو عبور کرنے کے بعد بنی اسرائیل جن کی تعداد 6000 تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بے آب ہو گیا۔ میدان میں جب قیام پذیر ہوئے تو خلاق کائنات نے ان کے لیے ایک ابر کا ٹکڑا بھیجا جو دن کی دھوپ میں ان پر سایہ کرتا تھا، اور رات میں اس سے ترنجبین برستی تھی جسے دن میں یہ لوگ کھاتے تھے۔ پھر شام کے وقت بنے ہوئے تیتر اور بٹیر ہوا کے ذریعے آ جاتے تھے جو رات کی غذا کا کام دیتے تھے۔ اسی کو قرآن مجید میں من و سلواہ کہا گیا۔ پانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا تھا جس سے آب شیرین کے 12 چشمے جاری ہوئے تھے، اسی کو یہ لوگ پیتے تھے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک طرح کی غذا کھاتے کھاتے ہمارا دل بھر گیا ہے، لہذا تم اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہمارے لیے سبزیاں، لہسن، پیاز، کریلے اور دال روٹی کا انتظام بھی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ادنی چیزوں کے لیے خواہش مند ہو تو ہمارے ساتھ فلسطین چل کر قوم عمالق سے لڑو جس کے لیے پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ قوم عمالق بڑی جنگجو، خونخوار اور ظالم و جابر قوم ہے، اس سے مقابلے کی ہمت و طاقت ہم میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھا بجھایا اور ہموار کرنے کی بڑی کوششیں کی، مگر انہوں نے کہا کہ تم خود لڑو، ہم یہاں رہیں گے، اور جب تم اس قوم پر فتح اور قابو حاصل کر لو گے تو ہم بھی آ جائیں گے۔ یوشع بن نون اور غالب بن یونہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ ان لوگوں نے بھی بہت کچھ سمجھایا، ہر طرح کی تسلیاں دیں، مگر اس نمک حرام قوم نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ ہم ہرگز شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک بنی عمالق کے افراد وہاں موجود ہیں۔ آخر کار ان کی سرکشی اور حد درمی سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کی، پروردگارا ہمیں ان سرکشوں سے علیحدہ کر دے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون، یوشع بن نون، غالب بن یونہ اور کچھ ان بنی اسرائیلیوں کو جو آپ کے ہمراہ تھے ساتھ لیا اور فلسطین کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے درمیان سے چلے گئے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ سب اکٹھے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئے، انہوں نے توبہ کی اور اپنی سرکشی کی معافی مانگی، مگر پھر بھی ان کے ساتھ جانے پر رضامند نہ ہوئے۔ تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ 40 سال تک اسی بیاباں میں سرگرداں رہیں گے اور کسی شہر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے جانے کے بعد یہ لوگ روزانہ شب کو اپنے سامان باندھ کر روانہ ہوتے اور ساری رات راہ پیمائی کے بعد صبح کے وقت اس مقام پر پھر آ جاتے جہاں سے چلے تھے۔ اسی طرح 40 برس گزر گئے، ان میں جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، اور جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، اور جو بوڑھے تھے وہ مر گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔